بکریوں سے بھی بدتر ہو کے ان کے اشاروں پہ دوڑ رہے ہیں، اور مسلمان جہاد کے لیے نہ تیار ہو رہے ہیں اور نہ جہاد کی بات کو وہ پسند کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، اور جب یہ کیفیت ہو نا کہ جب یوں مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے جو غزہ پر کیا جا رہا ہے، بدترین ظلم و ستم کی جو مثال وہاں قائم کی جا رہی ہے، ایسی صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور اولین جو ہمارے حکمران ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان کی افواج ہے، ان کے حکمران ہیں، ان پر یہ فرض عین ہو چکا ہے کہ یہ اعلان جہاد کریں اور یہ میدان میں اتریں۔ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہوتا ہے، ایسی زندگی سے میں واللہ کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے مر جانا بہتر ہوتا ہے کہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہو۔ وہ گلاب کے پھول سے پیارے بچے، نہ ماں بچی نہ باپ بچا، وہ ہسپتال میں اعضاء کٹے ہیں اور اسے یہ بھی نہیں پتا مجھے سنبھالنا کس نے ہے، اس کو بے ہوش کرنے کے لیے دوائیاں بھی موجود نہیں ہیں، وہ بغیر بے ہوشی کے ٹانکے لگا رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اس ایسے ماحول میں انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اور اس کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے؟ لیکن ہمارے حکمران کہتے ہیں جی ہم لڑیں گے تو ختم ہو جائے گا سارا کچھ، ہم میدان جنگ میں جائیں گے تو معیشت برباد ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو نا، جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے لیے برا ہے۔ اور میں نے سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ لمبی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی تمہیں گاڑیاں، رہائشیں اور دنیا کے رشتے، بیویاں، بچے، باپ نام لیے ہیں، یہ دنیا کا مال و دولت اگر تمہیں اللہ کے راستے میں لڑنے سے زیادہ پسند ہے نا، تمہارا دل ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جہاد کو تمہارا دل نہیں کرتا، تو پھر انتظار کرو، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور میں نے ابھی شروع میں کہا نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حج بھی اتنا ہوتا ہے کہ جناب تعداد اتنی ہو جاتی ہے کہ انہیں ویزا بند کرنا پڑتا ہے، ابھی عمرے کا ویزا بند کرنا پڑا، اور زکاتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا؟ جہاد نہیں ہو رہا۔ جہاد کا فرض مسلمان بھولے بیٹھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ جب تک یہ جذبہ جہاد کی محبت اور حقیقی طور پہ جہاد مسلمان نہیں کریں گے، آج بھی اگر جہاد تو پھر آگے جا کے لڑنا ہے نا، اگر یہ ہمارے حکمران، یہ اسلامی نظریاتی کونسل اور کیا OIC وغیرہ جتنی بھی تنظیمیں دنیا کی ہیں، اگر یہ مسلمان صرف ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ہماری افواج کے حکمران صرف اعلان کر دیں کہ اب ہم اکٹھے ہیں، اور اگر فلسطین پر ظلم بند نہیں ہوتا تو ہم اپنی فوجیں میدان میں اتار رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہودی ایسی ڈرپوک قوم ہے، یہ اس سے ہی ڈر جائیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہماری کیفیت ہے، انہیں پتا ہے کہ ان کی غیرت ختم ہو چکی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ بلکہ ہم تو پھر عوام ہے نا، ہم جو جس جگہ پہ، میں نے پہلے بھی کہا، ہم تو جہاد تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو ان کا مشروب تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ جناب ہم نے جانا بھی میک ڈونلڈس کے اندر ہے، ہم نے کھانا بھی KFC کا ہی برگر ہے، اپنے جو ہے ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، اپنے کولڈ ڈرنک ہے ان کی کوالٹی اچھی، ہم تو اتنا بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے جناب، ہم نے اسی پہ جانا ہے۔ تو جہاد تو پھر بڑی دور کی بات ہے، ہمارا تو اتنا ایمانی لیول کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اپنی زبان کا چسکا بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس وجہ سے کہ جناب کوالٹی میں فرق ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسلمانوں کی جب حالت ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارا کام اپنی اپنی جگہ پہ جو جس کا فریضہ ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ زبان سے بھی جہاد ہے کہ لوگوں کو بتاؤ، اور عملاً بھی جہاد ہے کہ جو جس حد تک کر سکتا ہے، کم از کم سوشل بائیکاٹ جو ہوتا ہے، معاشی بائیکاٹ جس حیثیت سے ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو یہی ہے۔ باقی علماء کا کام حکم بیان کرنا ہے، اور افواج ہیں یا حکمران ہیں پوری دنیا کے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے جو مسلمان حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی تو پھر جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ ایک قتل بھی کسی انسان کا ہو جائے نا، حضور نے فرمایا اگر کسی ایک انسان کو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا جائے اور اس ظلم میں ساری دنیا کے انسان بھی شریک ہو جائیں، اللہ اس ایک قتل کی وجہ سے سب کو جہنم میں ڈال دے گا کہ تم نے قتل میں اس میں مدد کیا، اس پہ راضی تھے۔ اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے باوجود اگر ہمارے حکمران اور اہل اقتدار اور جن لوگوں کے پاس اصل طاقت ہے وہ میدان جہاد میں نہیں اتریں گے
تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی اسلحے سے بہتر ہے کہ نہ ہو، اور ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ نہ ہو۔ اگر اب بھی جہاد فرض نہیں ہونا تو پھر اس کے بعد کوئی وقت نہیں بچا کہ جب جہاد فرض ہوگا۔ اس لیے ہماری تو اتنی حیثیت ہے کہ ہم بول کے اپنی بات بیان کر کے یہ بات پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ جو جس طرح کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگنی ہے ہم سب کو کہ اللہ اس ظلم کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرمائے، جو کچھ اور ہے اس ظلم کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 3 آیات اور کچھ ان کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ انفال ہے، سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، متعدد کئی صورتیں ہیں جس میں یہ قرآن مجید کی جہاد کی آیات ہیں۔ میں 2 دن تک ان کو پڑھتا رہوں، 125 سے زیادہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں فرمائی ہیں، 125 سے زیادہ۔ کہیں جہاد سے متعلقہ حکم ہے، لیکن ہمارے قرآن کی ساری آیات ہمارے سامنے ہوں، ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔